تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور یاد ہیں مجھ کو طور پر تیری وہ لن ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں اور یار کو سب دکھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، پھر کیوں نہ دل ریاض میں آئیں نظر تجلیاں، ارے غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا۔ ناظرین محترم، مصیبت کی اس گھڑی میں جب سیلاب زدگان ہمارے متاثرین بہن اور بھائی اس وقت آزمائش کی گھڑی میں گرفتار ہیں، بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں ہیں، سیلاب اتنی تیزی سے آیا ہے کہ ان کے گھر بار اجڑ چکے ہیں، سامان بہہ گیا ہے، کھانے پینے کے لیے کئی دن سے منتظر ہیں، لیکن ان کے پاس سامان میسر نہیں، بنیادی ضروریات میسر نہیں، اور مشکل کی اس گھڑی میں وہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کر رہے ہیں اور صاحبان حیثیت، صاحبان ثروت و دولت کی طرف راہ بھی تک رہے ہیں کہ کب ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہماری امداد کو پہنچیں۔ تو مشکل کی اس گھڑی میں آپ ویجولز میں فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پانی جمع ہے اور کس قدر تباہ کاریاں اس سیلاب کے پانی کے باعث پیش آئی ہوں گی، اور یقیناً کئی دن سے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں جو کہ معصوم ہیں اور متلاشی ہیں کہ کس طرح ان کو کھانا میسر آ جائے، صاف پینے کا پانی مل جائے۔ ناظرین، مچھروں کی آماج گاہ بن چکے ہیں، بلوچستان تو تقریباً بہت برا حال ہے سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے، سندھ کے علاقے ہیں، پنجاب کے علاقے ہیں، جہاں یہ مصیبت زدہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی منتظر ہیں کہ ہم ان کی مدد کو پہنچیں، امداد کو پہنچیں، کم سے کم ان کو بنیادی ضروریات میسر آ جائیں تاکہ وہ somehow مینیج کر کے اپنا سروائیول پاسبل کر سکیں۔ And whenever we see in this difficult time, we are responsible, this is our primary responsibility, if we are blessed with wealth, that we have to come forward and with the spirit of helping humanity, with the spirit of service to humanity, we have to come forward with wealth and we have to help them as much as possible. This is the primary responsibility of yours, because if you are blessed with wealth, you are going to be accountable on the day of resurrection. And I always motivate my viewers by saying that every one of us will be helpless on the day of resurrection. We will be looking for food, we will be looking for water, we will be looking for shelter, but there will be nothing if in this difficult time we don't help our Muslim brothers and sisters who are making their survival possible, who are suffering from hunger, who are suffering from thirst, who have no shelter to live upon. So this is the time when this is an opportunity for us that we have to come forward. If we are blessed, we have to help such needy and struggling family as much as possible. And viewers, if you want to help a single suffering family, the flood victims, so you have to pay 150 UK pounds or 185 US dollars so that we could provide. Ehsaas Trust could provide a complete package, contains one emergency tent and mosquito nets and ration bag as well. So this is how you can help such needy people, you can help your Muslim brothers and sisters. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور وہیں سے اسی تسلسل کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گا علامہ صاحب کیا ماشاءاللہ گفتگو آپ نے کی قرآن سے حدیث سے۔ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ ایک طرف تو اپنے اقوال سے لوگوں کو درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم جب بھی ان کی سیرت کی کتاب کھولتے ہیں تو کچھ اوراق ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جہاں وہ ہمیں یہ جو آپ نے گفتگو بھی کی تھی کہ ہمیں رنگ، نسل، مذہب کی قیود سے پاک ہمیں وہ دسترخوان بھی سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سر کیا فرمائیے گا؟ مجھے پتہ ہے آپ بڑی موٹیویشنل گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ اولیاء کرام کی جو شخصیت ہے، کیونکہ وہ تعلیمات پیغمبر کے وارث ہیں، تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مظاہر وہ ان کے شب و روز میں نظر آتے ہیں۔ اب آپ اولیاء کرام کے ہاں اگر دیکھیں کہ ان کے ہاں دسترخوان کو فروغ دیا گیا ہے،
دسترخوان کو رواج دیا گیا اور اس کے پیچھے کئی مقاصد تھے. خاص طور پہ اگر پنجاب میں حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ سلیمان تونسوی کے مرشد ہیں، اور آپ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، ان کا یہ معمول تھا کہ آپ مختلف علاقوں کا جغرافیائی جائزہ لیا کرتے تھے اور سفر کے راستوں کا انتخاب کرتے تھے کہ کن کن راستوں سے قافلے گزرا کرتے ہیں، مسافر گزرتے ہیں. ان راستوں پر فاصلے سے مسافر خانے انہوں نے تعمیر واہ واہ واہ. اور یہ مسافر خانے جہاں تعمیر ہوتے تھے وہاں پہ مسجد ہوتی تھی، وہاں قیام گاہ ہوتی تھی، اللہ. وہاں پانی کا انتظام ہوتا تھا، وہاں دسترخوان ہوتا تھا. واہ واہ. اس کا مقصد کیا تھا کہ جتنے لوگ سفر میں ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں اور دسترخوان کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جائے، اور جب مخلوق خدا جمع ہو جائے تو یہ آپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تبلیغ دین کے لیے. اللہ اکبر. تبلیغ دین کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے لوگوں کو جمع کرنا، واہ واہ واہ. اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایسا سلوک کرنا کہ وہ لوگ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائیں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، سننا کوئی نہیں چاہتا، تبلیغ نہیں کر سکتے آپ. مسلمان کی حقیقی تصویر پیش کر. بالکل. اب آپ دیکھیں نا، ان کو جمع کرنے کے لیے مسافر خانہ بنایا تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے وہاں کا رخ کریں. ان کے آگے دسترخوان بچھایا، تو اب جو دسترخوان بچھا رہا ہے مسافروں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی. جب دسترخوان پہ لوگوں نے خورد و نوش کر لیا، اس کے بعد ان تک دین کی تعلیم پہنچا واہ دی. واہ واہ. تو دسترخوان تبلیغ دین کا ذریعہ رہا ہے. یعنی پہلے حضرت ان کو منوایا کہ ان کے لیے کیا احساس دل میں ہے. بالکل. واہ واہ. پہلے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ وہ بات سننے پر آمادہ ہو جائیں. اور آپ تاریخ نبوت میں دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کا دسترخوان مشہور ہے. اتنا دراز دسترخوان تھا، اس پر صرف انسان نہیں پرندے بھی کھاتے، پرند بھی آ کر کھاتے. پھر حضرت ہاشم کا دسترخوان، رسول اکرم کے پردادا، ان کا دسترخوان مشہور ہے. ان کا تو نام بھی عمر ابن عبد مناف تھا. واہ واہ واہ. لیکن ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ ہاشم کے معنی ہوتے ہیں نوالا بنا کر کھلانے والا. اللہ اکبر. تو اس لیے کیونکہ جب قحط پڑا تھا تو انہوں نے دسترخوان لگائے تھے مکے میں اور لوگوں کو محبت سے نوالا بنا کر کھلاتے تھے. تو لوگوں نے عمر بن عبد مناف کہنا چھوڑ دیا تھا، ہاشم کہنا شروع کر. اسلام کی پہلی دعوت بھی ذوالعشیرہ کے دسترخوان پر ہوئی. یعنی اسلام کی پہلی دعوت دی جا رہی تو دسترخوان بچھ رہا ہے. سبحان اللہ. کہ دسترخوان پر لوگ جمع ہوں پھر دعوت دین دی جائے. پھر اس کے بعد تاریخ میں دسترخوان ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ دسترخوان رنگ، نسل، زبان کے بتوں کو پاش پاش کرتا ہے. اللہ اکبر. دسترخوان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق قومیت لوگ جمع ہوتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا بر صغیر کے حوالے سے، اور پھر وہ اہتمام اتنا بڑھتا چلا گیا کہ نظام الدین اولیاء کے دسترخوان کا عالم جو لکھا گیا ہے ہشت بہشت میں، وہ بڑا عجب جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ نظام الدین اولیاء کے لنگر خانے میں کتنا لنگر بنتا تھا، لیکن اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو لنگر میں نمک استعمال ہوتا تھا وہ 1.25 سے 1.5 من ہوتا تھا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا نمک سب سے کم مقدار میں ہوتا ہے، سب سے کم مقدار میں. تو انہوں نے کہا کہ 1.25 سے 1.5 من نمک استعمال ہوتا تھا. اس سے پھر آدمی خود اندازہ لگا لے کہ وہ لنگر کتنی وافر مقدار میں. وہ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہاں، ان صوفیاء کرام نے انسانوں کو دعوت دی ہے، انسانوں کو محبت دی ہے، اور محسن انسانیت کے وارث کا انہوں نے کردار ادا کیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو تلوار نظر نہیں آئے گی. اللہ. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ تلوار ہے ہی نہیں، تلوار ہے لیکن وہ لوہے کی تلوار نہیں ہے. لوہے کی تلوار تو کافر کا سر قلم کرتی ہے. جو کردار کی تلوار ہوتی ہے نا وہ کافر کو فتح کر لیتی ہے. کافر کو قتل نہیں کرتی، کافر کے اندر کے کفر کو قتل کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. وہ اندر کا جو کفر قتل ہوتا ہے وہ صوفیاء کرام کا طریقہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ان کی تو شخصیت ہی
यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। सुभान अल्लाह, सुभान इन्होंने मोहब्बत को आम किया, दिलों को फ़तह कर लिया। आज भी औलिया अल्लाह के मज़ारात पर बिला तफरीक मज़हब लोग जमा होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने अपने वक्त में कितनी लोगों को मोहब्बत दी होगी कि 800 साल के बाद भी हिंदू उनके दरबार पर खड़े हैं। अल्लाह अकबर भाई, क्या कहने, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब सलामत रहें। नाज़रीन, वसीम वसी ट्रांसमिशन में मौजूद हों और आप मुंतज़िर ना हो उनके कलाम के, ये हो नहीं सकता। तो मैं चाहूँगा कि महफ़िल में एक कलाम शामिल करें। वसीम भाई बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजारों अंबिया हजारों मुरसलीन आए, लेकिन मेरे कमले वाले ये शान निराले है। मेरे कमले वाले शान निराले है। दो जहां के दादा है, सारा जग सवारे है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनके चौखट पर चौखट पर, क्योंकि उनके चौखट पर चांद खुद सवारे है। क्योंकि उनके चौखट पर चांद खुद सवारे है। वो बिलाले हबशी हो या वैसे करनी हो, वो बिलाले हबशी हो या वैसे करनी हो। पे मरने वाला दीवानों के, उन पे मरने वालों के है अदा निराली है। उन पे मरने वालों के है अदा निराली। देखो शान निराली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। एक देने वाला है, एक देने वाला है, वहाँ तो एक देने वाला है। सारा जग सवाले है, मेरे कमले वाले शान निराले। देखो शान निराले है। छाँव महकी महकी है,
ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہنگی مہنگی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ نے بات ہی نرالی ہے اور عقیدے کا ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے کیوں ان کے رب نے کب ان کے کوئی باتیں ٹالی ہے ان کے رب نے کب ان کے مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں کیوں آمینہ کا لال میرے ساتھ گئے آمینہ کا لال میرے ساتھ آمینہ کا لال میرے ساتھ کملی والی کے کرم کی بات ہے نہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے ورنہ مجھے منگتے کہ کیا میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا کملی والی کے کرم کی بات ہے ورنہ مجھے دیکھ کیا اوقات ہے ورنہ مجھے دیکھ کیا اوقات ہے کیا کہنے بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں سرور بخشا تیری گلی نے اور سکون پایا تیری گلی میں کرم ہو اے تاجدار بطحا عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ ہزاروں منگتے پسارے دامن کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں اور حاصل کلام شعر کہ خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں ناظرین in this difficult time this is the primary responsibility of each and every Muslim who is blessed with wealth that this is the opportunity for all wealthy people who are watching us right now from different parts of world that in this difficult time when humanity is appealing and they are struggling they are not able even to make their survival possible in this difficult time this is our responsibility to come forward and start helping and donating such needy people can you believe that there are so many families there are hundreds and thousands of families who are suffering from hunger who are suffering from thirst who don't have any shelter to live upon ناظرین یہ کہنا سننا بہت آسان ہے آپ ذرا تھوڑا سا گمان کیجئے ہماری اولاد ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو تو ہم تڑپ جاتے ہیں آپ دیکھیں ننھے معصوم بچے آپ کو ویجولز میں فوٹیجز میں دکھایا گیا کہ کس قدر پریشانی
اور کس قدر مشکل کی گھڑی میں گرفتار ہیں، اور اس وقت انسانیت پکار رہی ہے، یہ دکھی انسانیت میرے اور آپ کی جانب دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے بحیثیت مسلمان۔ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں صاحبان ثروت و دولت بنایا ہے تو ہمیں اس مشکل گھڑی میں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کا ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ وی ہیو ٹو امیجن کہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن بادل نہ خواستہ، اگر ہماری اولاد پر یہ وقت آ جائے، ہمارے بہن بھائیوں پر یہ وقت آ جائے، تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ میں یہ گفتگو میں علامہ اقبال کے وہ شعر شامل نہ کروں تو گفتگو اور جو موٹیویشن ہے وہ آپ تک شاید نہ پہنچے، لیکن کیا خوب علامہ نے کہا کہ جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو کہ جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ دیکھیے ناظرین فوٹیجز میں یہ 6 مہینے 3 مہینے شیر خوار بچے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، پانی اویلیبل نہیں ہے، مکھیوں کی بہتات ہے، مچھر وہاں پر بہت کثرت کے ساتھ آماج گاہ بنی ہوئی ہے مچھروں کی یہ جگہیں، اور یہ دکھی انسانیت میری اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ ان بچوں کی آنکھوں میں دیکھیں کہ کس قدر درد ہے، کس قدر تکلیف ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو آپ نے اپنا بچہ سمجھنا ہے، یہ اگر آزمائش کی گھڑی میں گرفتار ہیں، اگر ان کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے تو یہ میرے اور آپ کے شکر کا امتحان ہے کہ ہم آزمائش کی اس گھڑی میں یہ تو صبر کر رہے ہیں، لیکن ہم ان تک امداد پہنچا کر شکر کی وہ منازل طے کرتے ہیں یا نہیں، یہ رب تعالیٰ کی منشا ہے کہ وہ یہ دیکھے اور وہ یہ میرا اور آپ کا امتحان لے کہ اگر میں نے تمہیں زائد دولت سے اور سہولتوں سے آسائشوں سے نوازا تو جب دکھی انسانیت نے تمہیں پکارا، جب تم نے دیکھا کہ تمہارا ہی مسلمان بہن اور بھائیوں کا ایک طبقہ مصیبت کی اس گھڑی میں داد رسی کے لیے منتظر تھا، امداد کے لیے منتظر تھا، تو تم نے ان کی کیا مدد کری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ان فوٹیجز پہ کہ احساس ٹرسٹ کے والنٹیئرز، ہماری پوری ٹیم الحمدللہ تمام رضاکار کارکنان اس وقت ان تمام علاقوں میں موجود ہیں جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریوں نے ان لوگوں کا مشکل کر دیا ہے کہ کس طرح اپنا یہ گزر بسر کریں، اپنی زندگی کا سروائیول کیسے پاسیبل کریں۔ کئی دن سے یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس زندگی کو گزارنے کا جو بنیادی سامان، جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ میسر نہیں ہیں، اور یہ جو شفقت کا ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس دکھی انسانیت پہ رکھا جا رہا ہے، یہ یقیناً آج یہ ہاتھ اگر مضبوط ہو رہے ہیں تو اس میں آپ تمام صاحبان حیثیت، صاحبان ثروت، آپ تمام مخیر حضرات کا تعاون ہی یہ سب ممکن بنا سکا ہے کہ ہم ان علاقوں تک بھی رسائی حاصل کر چکے ہیں جہاں ایک عام انسان کا پہنچنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اس دکھی انسانیت کی خدمت اور ان تک امداد پہنچانے کے لیے احساس ٹرسٹ ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس دکھی انسانیت کی خدمت کرے۔ آپ اگر امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ UK میں ہیں، آپ USA کی کسی اسٹیٹ میں ہیں، آپ دنیا کے کسی حصے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اگر خدمت انسانیت کا اور خلق خدا کی داد رسی کا جذبہ رکھتے ہیں تو ناظرین آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیٹیلز آپ کے سامنے بارہا اسکرین پر آتی ہیں، ہماری ہاٹ لائنز، اسٹوڈیو ہاٹ لائنز، ڈونیشن ہاٹ لائنز کھلی ہیں۔ آپ مزید معلومات چاہتے ہیں، آپ کال کر کے ہمارے نمائندگان سے بات کر سکتے ہیں، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ آن لائن منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ان غریبوں تک، ان محتاجوں تک، ان مصیبت کے ماروں تک آپ کی امداد کو بہت آسانی کے ساتھ احساس ٹرسٹ نے اس خلا کو پر کیا، ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتے ہوئے ہم آپ کی امداد ان تمام متاثرین سیلاب زدگان تک پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ خدمت خلق کے جذبے سے جو سرشار ہوتے ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو میں یہ گواہی دیتا ہوں اور بلا مبالغہ میں آپ سے عرض کروں کہ پھر ان کو نیند نہیں آیا کرتی۔ وہ جو لوگ اپنے دل میں انسانیت کا دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں ان کے حلق سے کھانا نہیں اترتا جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں خدا کی یہ مخلوق رزق کی منتظر ہے اور کئی دن سے یہ لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ تو کل قیامت میں ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اعلیٰ ترین مثال قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قائم کر کے جا چکے، آپ کو منہ ہمیں دکھانا ہے آپ کی بارگاہ میں، ہم کس منہ سے حاضر ہوں گے اگر ہم نے انسانیت کو اتنا دکھی پایا اور اتنی مصیبت میں گرفتار پایا اور رب کی دی ہوئی دولت ہونے کے باوجود بھی ہم آگے بڑھ کر ان متاثرین سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر سکے۔ گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ہم نے قرآن مجید و فرقان حمید سے روشنی حاصل کری، احادیث مبارکہ علامہ صاحب نے آپ نے پیش کی،
اولیاء اللہ کی جو کردار رہا، سیرت رہا خدمت خلق کے حوالے سے، حضرت میں چاہوں گا کہ ہماری جو ڈومیسٹک لائف ہے، سوشل لائف ہے، اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے، اس سے ایک تعلق بناتے ہوئے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ یہ ضرور ہمیں بتائیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دولت مند ہیں، ماشاءاللہ دنیا کی تمام فیسلٹیز، سہولیات، آسائشیں، لگژریز ان کے پاس ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہمیں بے چینی رہتی ہے، ہم مضطرب اضطرابیت کا شکار رہتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو کیا یہ اسی لیے تو نہیں ہے کہ خود تو سکون میں ہے، تمام آسائشیں میسر ہیں ان کو، لیکن پھر بھی جو حقیقی سکون ان کو ملنا چاہیے وہ میسر نہیں آ رہا؟ یہ اس لیے تو نہیں کہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیر بھائی، یقیناً احساس ایک ایسی شے ہے اور ایک ایسا جذبہ ہے کہ انسان کو جب احساس ہوتا ہے تو پھر اس کی نیندیں اس بستر پر نہیں آتی ہیں جس بستر پر لوگ آرام سے سو سکتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ انہیں کیا احساس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی رعایا کا کتنا احساس تھا کہ وہ بیت المال سے خود اٹھا کر سامان، راشن اس گھر تک پہنچا رکھے ہیں۔ چاہتے تو بھیج سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے بہت سارے خادم موجود تھے، لیکن احساس کیا۔ یہاں اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں قحط سالی ہو گئی اور ان کا مال آ رہا تھا، تو عام طور پر آپ کو بھی معلوم ہے کہ اکنامکس کا ایک رول ہے، جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سپلائی شارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے پرائز بھی انکریز ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہ پرابلم آتی ہے۔ تو بڑے بڑے تاجر آ کر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا مال آ رہا ہے، آپ گندم جو آپ نے شام سے منگوائی ہے وہ آ رہی ہے، آپ ایک کام کیجئے، وہ گندم ہمیں بیچ دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں اسے بیچوں گا کہ جو اس کا 10 گنا دے گا۔ اللہ! اب لوگ سوچنے لگے کہ مکے اور مدینے میں تو کوئی اتنا بڑا تاجر نہیں ہے کہ جو 10 گنا خریدے اور پھر اس کو ظاہر سی بات ہے تھوڑا اوپر رکھ کر بیچے گا، تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آپ کسے بیچیں گے؟ ہمارے میں سے کوئی ایسا بندہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ کی بارگاہ میں تجارت کر رہا ہوں، اور پھر آپ نے اس کو ڈونیٹ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ آپ اندازہ کریں، چاہتے تو اسے کسی نہ کسی پرسنٹیج پر جا کر بیچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ڈونیٹ کر دیا۔ غرض دنیا کمانا نہیں تھا، آخرت کمانا۔ ہاں، یہی چیز ملوذ خاطر رہی صحابہ کے ذہن کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا، صحابہ نے ہمیشہ حرص رکھی نیکیوں کے اندر۔ افسوس رہا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے یہاں حرص ضرور ہے، لیکن حرص کیا ہے کہ اس کے پاس گھر ہے تو میرے پاس گھر کیوں نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، بینک بیلنس ہے، میرے پاس بینک بیلنس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ حرص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حرص یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے رہا ہے، اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں 2 خرچ کر دوں، اللہ مجھے اتنی توفیق دے میں 10 خرچ کر دوں۔ اور یقین جانیے، اگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہر شخص احساس کرنا شروع ہو جائے، ہر چیز کا احساس کر لے کہ اگر کوئی غریب نظر آ رہا ہے احساس کر لے کہ یہ غریب ہے، اگر کوئی فقیر نظر آ رہا ہے احساس کر لے یہ فقیر ہے۔ ہم تو اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں کہ اگر راستے میں کہیں کوئی جانور مرا ملتا ہے تو ہم گاڑی جلدی بھگا لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رک جائیں، ہمارا وقت ضائع ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں تک کہ اب جانور کا انسان مرے پڑے ہوتے ہیں تو لوگ وہاں گاڑیاں روکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے دوسرے کاموں میں زیادہ فعال رہنا چاہتے ہیں، اگر اس کام میں پڑ گئے تو بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو احساس نے ہمیں احساس دلایا اور بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گزشتہ کئی دنوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے اور ابھی مزید پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ بلوچستان میں مزید بارش ہو رہی ہے اور اس وقت بھی بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اندازہ کریں وہ لوگ جو پہلے سے پریشان تھے مزید ان پر پریشانی آ رہی ہے اور وہ ایک امتحان میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور یقین جانیں انبیاء میں بھی امتحان مبتلا ہوئے اور صحابہ کرام کو بھی اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا، لیکن امتحان میں وہی کامیاب ہوئے جو صبر کا ساتھ رکھے۔ لیکن اب ہم دیکھ تو رہے ہیں، ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے،
ہمیں سامنے چیز نظر آتی ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم چینل چینج کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یار یہ حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ہر یہ شخص یہ سوچنے لگے تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر کون کس کی مدد کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک دور ایسا بھی رہا کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے، اور آج یہ دور ہے کہ زکوٰۃ لینے والے بہت ہیں اور دینے والے تیار نہیں ہیں۔ صحیح صحیح، بالکل دینے والے تیار نہیں ہیں۔ آج پہلے کے دور میں لوگ سفر کر کے جاتے کہ انہیں معلوم چلتا کہ فلانے محلے میں فلانے علاقے میں، وہاں جا کر پہنچتے اور اسے جا کر زکوٰۃ دیتے یا اسے اور کوئی جا کر صدقہ و خیرات دیتے۔ لیکن آج کے دور میں انٹرنیٹ موجود ہے، آج کے دور میں ایک فون کال موجود ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑی سہولت ہے یہ ناظرین کے لیے، تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، ڈیٹیل موجود ہیں، باقاعدہ نمبر دیے ہوئے ہیں، ہم ایک کلک کرتے ہیں اور ایک کلک کے اندر اس غریب تک پیسے پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر احساس میں ایسا نہیں کیا کہ وہ پیسے لے کر آپ کے رکھ لیے اور آگے نہیں کیے، باقاعدہ فوٹیجز دکھائے جا رہے ہیں اور بڑا ٹائملی سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور جلدی ہنگامی طور پر کام ہو رہا ہے، اور ایسی بنیاد پر کام کرنے پر احساس کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت جہاں ملک اتنی کرائسس میں جا رہا ہے، جہاں پر مہنگائی عروج پر ہو گئی ہے، جہاں پر لوگوں کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، وہاں احساس آگے بڑھا ہے، اور مزید آگے بڑھنے کے لیے آپ کے لیے بس یہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، اور تھوڑا سا آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ڈونیٹ کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں تھوڑا مال دینا پڑے گا۔ یہ تھوڑا قیامت کے دن یقین جانیے اتنا آپ کو نظر آئے گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مالک اللہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور میں اپنا سارا مال ڈونیٹ کر دوں، مجھے جتنا مال ملا وہ سارا کا سارا ڈونیٹ کر دیتا تو آج مجھے اتنی نیکیاں ملتی۔ تو یہ نیکیوں کا اصل میں ہم مادہ پرست لوگ ہیں، ہم جہاں پر مال نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم کہیں کاروبار کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم 1000 خرچ کریں گے تو 2000 ملیں گے، یا 2000 خرچ کریں گے تو 5000 ملیں گے۔ لیکن یقین جانیے یہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، اور یہ اللہ پہ بندوں پر جو خرچ کرنا ہے اس کا جتنا گناہ اللہ دے سکے گا وہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے یہ آپ کے بہت قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ ایک فون کال یا ایک جو آپ کا ایک میسج آ کر لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے، اس بچے کے لیے جس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس ماں کے لیے کہ جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس آدمی، اس مرد کے لیے، اس نوجوان کے لیے کہ جو پریشان ہے کہ اپنے گھر والوں کی کیسے خدمت کر سکے، آج آپ کی ایک کال اسے بلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ گفتگو نہیں ہے، یہ جذبات بول رہے ہیں، احساسات بول رہے ہیں، اور علامہ نے کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو یہ دلوں میں اتر جانے والی باتیں ہیں۔ بس وہی جو علامہ صاحب نے کہا کہ اصل بات یہی ہے کہ ہم مٹیریلسٹک اپروچ اپناتے ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ یار دیں گے تو کم ہو جائے گا، نہیں، دل و نگاہ اگر مسلمان ہو گیا ہے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اگر ایک اللہ کی راہ میں دیں گے تو 10 گنا ہمیں لوٹا دیا جائے گا۔ اور یہ تو دنیاوی وعدہ ہے جو ہم سے فرمایا جا رہا ہے، ہمیں تعلیمات اسلامی میں یہ روشنی مل رہی ہے کہ اگر دنیا میں بھی خرچ کرو گے تو آخرت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اللہ دنیا میں ہی تمہیں وہ برکتیں عطا کرے گا کہ تمہارا مال 10 گنا ہو کر تمہیں لوٹا دیا جائے گا، ایسی غیبی امداد تمہاری کی جائے گی۔ اور یہ تو ہوا مالی فائدہ جو ہمیں دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ کرنا، صدقہ دیا تو یہاں تک کہ موت تک سے انسان جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے۔ یہ جو صدقہ آپ کا، یہ جو نیکی آپ کی ہے، مطلب اتنی افادیت جو اس چیز کی بتائی گئی، اتنی یوٹیلیٹی، اتنے بینیفٹس جو بتائے گئے، وہ صرف اور صرف مطمع نظر یہی ہے اور مطمع یہ حکم یہی ہے کہ ہم تک جب یہ بات پہنچے تو ہم خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور ان تمام باتوں کے اور اس موٹیویشنل گفتگو کے باوجود بھی اگر ہمیں لگے کہ نہیں کہیں کمی ہے، ہم میں وہ جذبہ بیدار نہیں ہو رہا، تو ناظرین پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ آج نہیں تو کل میں ہوں یا آپ، ہمیں اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے، سب نے اپنی قبر میں اتر جانا ہے، اور قبر میں جو کفن ہم پہنے ہوں گے وہ بھی رب ہمیں نصیب کرے، اس میں کوئی پاکٹ کوئی جیب نہیں ہوگی۔ جس مال کو آج ہم بچا کے رکھتے ہیں کل یہی اولادیں ہمیں اس پر لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو اس مال کی ہرس میں گرفتار ہوتے ہیں اور بس مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو آگے کیا ہوتا ہے؟
اور وہ کتراتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور رب کی مخلوق کی خدمت کرنے سے آر محسوس کرتے ہیں، تو پھر انہی کی اولادیں اس مال پر لڑتی جھگڑتی نظر آتی ہیں۔ اور اگر یہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں اور خدمت انسانیت میں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تو اس کی برکتیں آپ کی اولادوں تک پہنچتی ہیں، ان کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، عمر میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق میں برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کوئی یہ آسمانی باتیں آپ سے جو ہو رہی ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے اقوال ہیں، ان کی روشن تعلیمات ہیں جو آپ تک یہ صاحبان علم پہنچا رہے ہیں اور یہ موٹیویشن آپ کو دی جا رہی ہے۔ اگر ایک متاثرہ خاندان کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو 150 UK پاؤنڈز آپ کو دینے ہوں گے، یا پھر آپ 185 US ڈالرز کے ساتھ ایک متاثرہ خاندان کو ایک پیک احساس ٹرسٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، جس میں ایک ایمرجنسی ٹینٹ بھی ہوگا اور اس میں ایک راشن بیگ بھی ہوگا اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے اس میں نیٹس بھی اویلیبل ہوں گے، تاکہ ہم جس قدر زیادہ ہو سکیں ان متاثرہ خاندانوں کی مدد کر سکیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جو گفتگو ابھی ہمارے مفتی عطر میاں صاحب نے کی، اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ سب کچھ ہے، ساری آسائشیں ہیں، میں چاہوں گا انسان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا لالچی ہے اور ہرس اس میں ایک فطری طور پر موجود ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یار اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے میں خرچ کروں۔ دنیاوی بہت ساری اس کے اوپر بینیفٹس بتائے جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا آپ کی زبانی ہمارے ناظرین تک یہ میسیج بھی پہنچے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ جو خدمت خلق ہے یہ کس طرح معاون ثابت ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم نے انسان کی اس نفسیات کو متوجہ کرنے کے لیے پوری ایک سورہ مبارکہ نازل کی ہے۔ اللہ، اس پوری سورت کا موضوع ہی انسان کی یہ نفسیات ہے، جو عموماً نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اللہ اکبر، کثرت کی حرص نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تم یہ چاہتے تھے کہ جو چیز ہو کثرت میں ہو، گاڑی ہے تو ایک گاڑی پہ بھی مطمئن نہیں کہ وہ بھی 2-4 ہوں، ایک مکان تم کو مل گیا تو تم کہتے ہو کہ نہیں 2-4 اور بھی ہوں، اللہ، جو چیز تم کو مل جائے تم کہتے ہو نہیں اور ہو۔ یہ ہرس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی حرص نے تمہیں ہلاک کر دیا، اللہ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ واہ واہ واہ، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اب شدت دیکھیے، اللہ، تم جان جاؤ گے اور بہت جلد جان جاؤ تکرار گے۔ کے ساتھ، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور تم جان جاتے اگر تمہارا علم یقین تک ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی تم نے بس یہ سمجھ لیا تھا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ایک حشر کا دن ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر زلف کے سحر ہونے تک۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ جب انسان ایمان رکھتا ہے جس بات پر، اس پر یقین تو کرے۔ اللہ، ہم یہ یقین، یعنی حضرت یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ ہم زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، لیکن کیا ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے؟ اللہ، جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ اسے مرنے کے بعد جواب دہ ہونا ہے، اس کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے ایک طرف تو یہ بتایا کہ کثرت کے پیچھے نہیں بھاگو، ایک اور قرآن حکیم نے اصول دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں تمہارے اندر اطمینان کیسے آئے گا۔ اس اطمینان کا کلیہ یہ دیا، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ اکبر، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے کے لیے، واہ واہ واہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب ایک اصول بن گیا ماشاءاللہ، کہ جو انسان کے پاس رہے گا ایک دن فنا ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اب میری جائیداد میرے مرنے کے بعد مالکانہ حقوق تبدیل ہو جائیں گے، اب اس کے وارث مالک ہیں، اللہ، نہیں رہی میری ملکیت، جو کچھ میرا تھا اب وہ وارثوں میں تقسیم ہو گیا، اب میں اس کا مالک بھی نہیں، مالکانہ حقوق بھی تبدیل ہو گئے، تو جو میرے پاس تھا وہ تو فنا ہو گیا، اب باقی کیا بچا جو اللہ کے پاس تھا، تو میں نے اپنے مال میں سے اپنی زندگی میں جو اللہ کے پاس رکھوا دیا وہ باقی رہے گا۔ اور اللہ کے پاس میں کیسے رکھواؤں گا؟ اللہ کے پاس رکھوانے کا طریقہ یہ کہ بنام خدا مخلوق خدا پر خرچ کر۔ اللہ اکبر۔ آج جو روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہے، مرنے کے بعد وہ روپیہ پچھلے جہان میں رہ جائے گا، ہم اگلے جہان میں چلے جائیں گے، لیکن جو مال ہم نے راہ خدا میں دے دیا، مرنے کے بعد ہم اگلے جہان میں بعد میں پہنچیں گے، مال پہلے پہنچا ہوا۔ کیا کہنے علامہ صاحب، سلامت رہیں، اپنا مال اللہ کے پاس رکھوائیں۔ اللہ اکبر۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا، آپ کی گفتگو بہترین سیر آصف مفتی صاحب آپ کا شکریہ، وسیم وسیع آپ کا شکریہ۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کے
گوش گزار کراتے چلیں کہ جس مقصد کے لیے ایوان سجایا گیا ہے، ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی گئی، ایک ہی مقصد ہے، دکھی انسانیت کی خدمت۔ اس وقت جو متاثرین ہیں، سیلاب زدگان ہیں، اور وہ ہماری اور آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ احساس ٹرسٹ نے آپ کے لیے کام آسان کر دیا ہے۔ دنیا بھر سے جتنے ناظرین خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ سلسلے کو، اس گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے، تو ہم آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہ ہاٹ لائنز آپ ہماری نوٹ کر سکتے ہیں، اس پروگرام کے بعد بھی آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنے ڈونیشنز جمع کرا سکتے ہیں، اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے ان اشعار کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں، اور آخر میں وسیم وسیع کے کلام کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ سے وائنڈ اپ کریں گے اس ٹرانسمیشن کو، کہ گفتار لاجواب ہے، کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا، یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں، کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر، کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، اور تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میں بتاؤں کیا حسین ہے، میں بتاؤں کیا حسین ہے، جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد طلب سبھی کا تیرا حسین ہے، ہاں حسین ہے سبھی کا تیرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر غمی نئی حیات مل گئی، بشار سے عذاب سے ہمیں نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، شہید بلا کرم جسے بنا گوار ہے، وہ بدعمل ہے، بد نسب شمار ہے، ارے دشمن حسین تمہر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، با خدا حسین ایک ہے، ہاں ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے۔ اب اس کلام کو میں نے ریکارڈ کیا ہے، پڑھ رہا ہوں کیوٹی اوپر، نبی کا خون بھی ہے، علی کا خون بھی ہے، فاطمہ کی جان سنو بھی ہے، گلشن رسول میں آنگن بطول میں، با خدا حسین ایک ہے، ہاں ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، ہاں ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، 400 حسین ہے، کو حسین ہے، مصطفیٰ کی دین کی آبرو حسین ہے، ناز میں
کی نماز میں باخدا حسین کے ہے، ہاں ایک ہے باخدا حسین کے ہے۔ چدا ہوا کٹا ہوا وہ خاک میں اٹا ہوا، سامنے یزید کے جو بھی ہے ڈٹا ہوا، عشق کے خیال میں، عشق کے خیال میں، خدا کے ساتھ پیار میں باخدا حسین کے ہے، ہاں ایک ہے باخدا حسین کے ہے۔ ہر حسین سے حسین کون ہے؟ حسین ہے۔ حسن کا جانشین کون ہے؟ حسین ہے۔ ملک دی کا سربراہ، نبی کے دل کا دلربا باخدا حسین ہے، باخدا حسین ہے، باخدا حسین کے ہے، ہاں ایک ہے باخدا حسین کے ہے۔ پانچ تن کی شان ہے، اسی پانچ تن کی شان ہے، اسی پہ سب کمان ہے، جو جان ہے جہان کی یہ اسی کی جان ہے، سخا میں بھی عطا میں بھی، سخا میں بھی عطا میں بھی، حاکم وفا میں بھی باخدا حسین کے ہے، ہاں ایک ہے میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ راستے میں جوڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، باخدا حسین کے ہے، ہاں ایک ہے باخدا حسین کے ہے۔